فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا رضانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خونی رشتوں کا خیال رکھنا بے پناہ ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی برائی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ والدین ہو یا سگے بھائی بہن ہو. اسی طرح آگے جانے کے بعد بچوں سے بھی ہم بہت دور ہو جاتے ہیں، بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں اپنے والدین کو، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان ایک لمبی جدائی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کا کیا خمیازہ ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ العزیز احادیث کی صورت میں ضرور بتاؤں گا. سب سے پہلے تمہیداً میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری جوڑتے ہیں توڑتے نہیں، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں. لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آگے قرآن مجید کی آیت نے فرمایا ان کے لیے آخرت کا انجام بہت بہترین ہے. جو رشتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ٹوٹ جائے تب بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت میں ان کا انجام بہت بہترین ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو وعدہ کبھی توڑتا نہیں. لا یخلف المیعاد، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے گوبر پھینکا آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے. جب اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ہے. اس وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، یہ سلوک کیا گیا ہے، تو وہ فوراً شکار ہی سے لوٹ رہے تھے، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور کمان اٹھائی اور اس کے سر پہ دیکھا. جب ایسا کیا تو ابو جہل نے کہا صفح عقولنا وسبب آلہتنا وخالف آباءنا. اے حمزہ، تمہارے بھتیجے نے ہمیں ہماری عقلوں کو گالی دی ہے، ہماری عقلوں کو بیوقوف کہا ہے، ہمیں بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کرتا ہے. اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ جو میں نے سلوک کیا اس کی بنیاد یہ تھی. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت حمزہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ تم لوگ سب سے بڑے جاہل، سب سے بڑے بیوقوف. تعبدون الحجارہ من دون اللہ، ارے اللہ کو چھوڑ کر تم پتھروں کو پوجتے ہو. ابھی ایمان نہیں لائیں اور فوراً پھر آپ نے کرنا پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان. اس دور میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ خون سفید ہو گیا ہے یا خون پانی ہو گیا ہے تو یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے. کبھی بھی ارحام کا خون پانی نہیں ہوتا، رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی، کتنے بھی اختلافات پیدا ہو جائے لیکن رشتہ داری کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتی. اگر یہ کوئی کہے آپ سے کہ خون پانی نہیں ہوتا ہے تو بالکل وہ حق کہہ رہا. حضرت حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن جیسے ہی سنا کہ میرے بھتیجوں کو تکلیف پہنچی ہے، صرف اس لیے دفاع میں پہنچے کہ وہ میرا بھتیجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بیٹے نے کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا، غرق ہو گیا.
حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا، عقیدہ متزلزل نہیں ہوا، لیکن کیا فرمایا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ رَبِّ إِنِّي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ آپ نے ندا دی اللہ کی بارگاہ کہ کچھ بھی تھا لیکن میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ آپ نے ندا دی، تب اللہ نے فرمایا کہ تمہارا اہل ضرور ہے لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں، اب وہ تمہارا اہل نہیں رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب بیٹے کی باری آئی تو اللہ کی بارگاہ میں ندا لگائی کہ میرے بیٹوں کو اللہ تو بچا لے، اگر تو نے غرق کیا تو تو بچانے والا بھی ہے۔ ابو طالب قریش کے دین پر تھے، کفر پر تھے، لیکن اس کے باوجود جب قریش نے تکلیف پہنچانی چاہی آپ کے بھتیجے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فوراً کھڑے ہو گئے، پورے قبیلے کے سامنے تنہے تنہا کھڑے ہوئے، صرف اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ دین بالکل الگ ہے۔ کہا بھی گیا کہ ایمان لے آؤ، نہیں لائے، لیکن صرف کھڑے اس لیے تھے کہ میرا بھتیجا ہے۔ تو یاد رکھیے، رشتہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رشتہ داری جو خون کا رشتہ ہے، اس کی محبت کہیں نہ کہیں جسم میں اور دل کے اندر اس کے اجزاء رہتے ہیں۔ بہت بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اپنے بھائی سے جمتی نہیں ہے، بلکہ ایک سالہ سال سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے، لیکن کبھی کہیں اور آپ بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کے بھائی کی تعریف کر رہا ہو، اسے نہیں پتا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، جب وہ تعریف کر رہا ہو تو آپ فوراً بیچ میں کود کر کہتے ہیں میرا بھائی، حالانکہ سامنے نظر نہیں ملاتے ہیں، سالوں سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جب تعریف ہو رہی ہے تو فوراً شامل ہو گئے کہ ہاں وہ میرا بھائی۔ تو یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو دل کے کسی نہ کسی حصے میں چیز باقی رہتی ہے۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ کہ جب ارحام کا معاملہ اتنا زبردست ہے تو کبھی بھی کسی بھائی کے سامنے کسی بھائی کی برائی مت کرو۔ بھائی کو تکلیف ہوگی، چاہے وہ اس کا دشمن کیوں نہ ہو، زمانوں سے بات نہیں چل رہی ہے، لیکن بھائی کی برائی بھائی کے سامنے برداشت نہیں کی جائے گی، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی برداشت نہیں کی جائے گی، اور گھر والوں کے سامنے بیوی کی برائی یہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خون کا رشتہ ہے، کتنی بھی غلط ہو، لڑکا کتنا بھی غلط ہو، لیکن ہے تو بیٹا، خون کا رشتہ ہے، وہ صفائی ضرور دے گا، وہ آپ کو غلط کہنے کی ثابت کرے گا، آپ غلط کہیے لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، ایسا انداز نہ ہو کہ اسے ٹھیس پہنچے۔ آپ غلط ضرور کہیے لیکن اس کو ٹھیس پہنچانے کے عقیدے سے نہیں، اس کو ٹھیس پہنچانے کے ارادے سے کبھی بھی اس کی برائی نہ کرے، تو ورنہ اس کو برا لگ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول سے تاکید کے طور پر کہا کہ ابو جہل کو کوئی بھی گالی نہیں دے گا، اکرمہ بن ابو جہل کے سامنے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جب آپ ایمان لائے تو حضور نے صحابہ سے یہ تاکید کی کہ کوئی بھی اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو گالی نہیں دے گا، اس امت کا فرعون ضرور ہے لیکن باپ ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے لگ جائے، تو جو کفر پر ہے کفر پر ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ۔ اب کسی انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی، یہ ارحام کا معاملہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے ارحام کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان، وخلقت الرحم، اور میں نے رشتہ داری پیدا کی، وشفقت لها اسما من اسمی، اور اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا، میرا نام رحمان ہے اور تمہاری رشتہ داری کو نام دیا رحم کا، رحمان سے رحم کو میں نے نکالا، میرے نام سے تمہارے رشتے کے نام کو میں نے رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن وصلها وصلت، تو جس نے صلہ رحمی کی، ٹوٹے رشتوں کو جوڑا، میں اسے جوڑوں، میں اسے جوڑوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ومن قطعه بتت، اور جس نے رشتہ داری کو توڑا میں اسے توڑ دوں گا، میں اسے منقطع کر دوں گا۔ آگے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحیم معلقۃ بالعرش، رشتہ اور رحم جو ہے یہ عرش سے معلق ہے، یعنی عرش سے جڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ تقول، یہ رحم کہتا ہے، رشتہ داری کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ،
جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَ اللَّهُ، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، اسے منقطع کر دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما یدخرہ فی الآخرہ، فرمایا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا قیامت میں رکھی ہے لیکن دنیا ہی میں اس کی سزا دے دے کسی انسان کو۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے سوائے دو گناہ کے۔ سب سے پہلا گناہ کیا؟ زنا، جسم فروشی، اور دوسرا قطع رحم، رشتہ داری کو توڑنا، جو خونی رشتہ داری ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آج میں تیرے لیے مر گیا تو میرے لیے مر گیا۔ بولنا بہت آسان ہے لیکن آپ پڑھیے اپنے اسلام کو، یہ مذہب کیا سکھا رہا ہے کہ اگر اس کا یہ صلہ جو ہے، اگر زنا کر رہا ہے اور قطع رحمی کر رہا ہے، اس کا عذاب قیامت میں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو عذاب دیتا ہے، اس کا عذاب دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے، جو جسم فروشی کرتا ہے یا جو جسم فروشی کرتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، اپنے درمیان سلامتی کو پھیلاؤ، ایک دوسروں کو سلام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہو السلام علیکم، مطلب یہ کہ آپ میری جانب سے سلامتی کرو، مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی سلام کہہ کے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، سلام کا مطلب یہ ہے۔ تو سلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، فرمایا سلام کرو تاکہ لوگوں کے دل میں اطمینان پہنچے کہ اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میری سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب بندے کا دل خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہو جائے گا تو بندے کو نواز دے گا۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، کھلاؤ لوگوں کو کھانا جو مسکین ہے، فقیر ہے۔ وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو مت۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو جاتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ہوئی۔ تو رشتہ داری اسی میں سے ہے، آپ لاکھ عبادت کر لیں لیکن اگر رشتوں کو آپ جوڑتے نہیں ہیں یا ان کا خیال ہی نہیں کرتے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر میرے بھائی سے رشتہ توڑ دوں تو مجھے اس سے کیا لینا ہے، مجھے اس سے کیا لینا ہے، کیا مطلب ہے، میری کوئی ضرورت نہیں اس سے، تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو دنیا ہی میں بھگتنی پڑے گی اور آخرت کی سزا الگ ہے۔ ادھر دنیا میں اس لیے دے رہا ہے تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سزا ہو رہی ہے تو وہ سزا نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندے کی آنکھ کھل جائے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سزا دے رہا ہے، اور آنکھ کھل جائے تو بندہ توبہ کر لے گا، اور جب توبہ کر دے گا تو آخرت اس کی اچھی ہو گئی، اور یہی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بہت اہم بات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، ہر چیز کا آرام ہے، سکھ ہے، مجھے میرے بھائی کی کیا ضرورت ہے، میرے بھتیجے کی کیا ضرورت ہے، میرے پھپھی کے لڑکے کی ضرورت کیا ہے، مجھے آرام کی کیا ضرورت ہے، میں تو شاندار انداز میں جی رہا ہوں، میں ان سے رشتہ اگر توڑ دوں تو مجھے کیا لینا دینا ہے۔ حدیث پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داری کرے، رشتوں کو توڑنے نہ دے، رشتوں کو جوڑے۔ اب آپ دیکھیے آپ کا رزق رشتہ داری جوڑنے سے مل گیا، جو آپ کا رزق مل رہا ہے وہ رشتوں کو جوڑنے سے مل رہا ہے، ارحام پر خیال رکھنے سے مل رہا ہے۔ آپ کی عمر میں برکت کسی اور سے نہیں بلکہ رشتہ داروں سے ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے رشتہ داری کرنے میں، دینی دنیاوی۔ اب یہ فائدہ بتانے کے بعد ایک دنیا دار مسلمان بھی ہوگا تو کبھی رشتہ دار نہیں توڑے گا، کیونکہ ایک دنیا دار انسان کم سے کم دنیاوی فائدہ تو دیکھتا ہے، تو یہ دنیاوی فائدہ تو مل رہا ہے تو کم اسی لیے کر لیں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بادام زیادہ کھاؤ گے تو عمر بڑھے گی تو کتنا بھی مہنگا وہ لے لے گا۔ اب یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری کرو تمہاری عمر بڑھ جائے گی،
تو اب کم سے کم دنیا ہی کے لیے کرنا ہے تو آخرت کا انجام اچھا ہوگا. دوسری حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بہت اہم چیز، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحم وصلہ. بہت غور سے بات، رشتہ جوڑنے والا جو بدلے میں رشتہ جوڑتا ہے وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. یعنی جو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمارے بعض اوقات صلہ رحمی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی سے بات چیت نہیں ہے، کام سے گئے تھے، گھر جب آئے تو وائف نے کہا کہ بڑے بھائی کے یہاں سے چائے آئے، تو کہا کہ بھائی اس کے بدلے میں کچھ بیچ دو، ہمیں کہاں ضرورت ہے، اگر اس نے کچھ دیا تو ہم بھی کچھ دے دیں گے. تو کہا کہ یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اگر اس نے احسان کیا ہے تو اس کے بدلے میں تم بھی احسان کرو. اگر اس نے خیر کا معاملہ کیا تو ہی تم اس کے بارے میں بھلائی سوچو. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا بلکہ وہ صلہ رحمی ہے کہ جب وہ سامنے والا رشتہ توڑے تو تم جوڑو. پہل تمہیں کرنی ہے. بھائی بڑے ہو لیکن منہ پھلا کر بیٹھے ہو، سب سے چھوٹے ہو، تم سے بڑا بھائی تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے، جو چھوٹا ہو کہ تم سے ملنے آ رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے؟ سب چیز کا آرام ہے، اس کے باوجود اپنے بھائی سے ملنے آئے. بہت بڑا جہاد ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن بندہ عبادت میں ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے. اب میں تو سمجھتا ہوں کسی اور کا خیال رکھنا ہو تو آدمی 10 بار سوچے گا. رشتہ دار کے لیے بھلائی کرنے میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ جب بزنس کرنا ہوتا ہے رشتہ داروں سے کرو کہ بھائی گھر کا پیسہ گھر ہی میں جائے. تو یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اپنی محبت کسی اور کو بانٹنے کے بجائے کم سے کم اپنے رشتہ داروں کا تو خیال کرو. دوسروں سے بہت زبردست دوستی ہے لیکن اپنے رشتہ داروں سے کوئی دوستی نہیں. ارے وہ نہیں کرتے، کم سے کم ہم تو پہل کریں. ایک حدیث میں فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، فرمایا صدقہ جب کسی مسکین اور فقیر پر آپ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو تو وہ ایک صدقہ ہے. وعلی ذی الرحم اثنتان، لیکن جب کسی خونی رشتہ دار کو صدقہ دیتے ہو تو وہ 2 ہیں، صدقۃ و صلۃ. ایک تو صدقہ ہے اس کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. تو جب آپ صدقہ دو تو اپنے اس رشتہ دار کو دو جو آپ کے ارحام میں سے، جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو صدقہ دو. اب آپ سوچو گے ارے بھائی ہمارا جو بھائی ہے وہ تو ہم سے بڑا مالدار ہے، اس سے تو کوئی چیز کی کمی نہیں، میں اس کو کہاں سے صدقہ دوں گا؟ تو اتنے زبردست صدقے سے میں محروم رہ جاؤں. تو آپ کو کس نے کہا کہ صرف پیسہ ہی دینا صدقہ ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کو صدقہ دیتے ہیں لیکن وہ صدقہ بھی خراب کر دیتے، کیونکہ چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے دینے سے، بلکہ وہ جس کو دیا جاتا ہے اس کو نیچا سمجھتے. تو ایسا نہیں ہے کہ صدقہ صرف پیسے سے ادا کیا جاتا ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرا دینا ہی صدقہ ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ آج آدمی 1000 روپیہ دے دے گا صدقے میں لیکن مسکرا نہیں سکتا. بہت مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے مسکرانا. ان جبڑوں کو حرکت دینا یہ بہت مشکل ہو گئی. پیسہ دے سکتے ہیں لیکن بھائی سلام کرنے مت بولو، جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے. پھر قدرت ایسا جھکاتی ہے کہ دنیا میں ذلیل سے ذلیل لوگوں کے سامنے جھکتا پھرتا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے جھک جاؤ. اور یہ جھکنا نہیں ہے یار، بھائی کا بھائی کے سامنے جھکنا ہے، یہ تو محبت ہے بڑے بھائی کی. اور چھوٹا بھائی اگر کرتا ہے تو شفقت ہے، یہ تو محبت ہے. اس میں کیا مطلب انسان اہانت سمجھتا ہے، انسلٹ سمجھتا ہے. آگے فرمایا افضل الصدقہ. اب یہ دیکھیے اس پر عمل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں 1000 بار انسان سوچے گا لیکن مسلمان نہیں سوچے گا، کیونکہ مسلمان کو پتا ہے کہ اتنا بھی کٹھن ہو میرے نبی کا اگر پیغام ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. جب پیغام نبی کا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں. سب سے بڑا آسانی کام یہ ہے کہ صرف اتنا بول دو مسلمان کو کہ یہ کام کرنا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ علی ذی الرحم الکاشح، اس خونی رشتہ دار کو صدقہ دینا جس نے اپنے دل میں آپ کے لیے دشمنی رکھی ہوئی. آپ کا رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اس کو صدقہ دو گے ہو سکتا ہے اس کے دل سے یہ حسد نکل جائے، یہ بغض نکل جائے، یہ چیزیں دور ہو جائیں. تو تمہیں آگے بڑھنا ہے،
تاکہ تم اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کتنا مشکل ہے کسی ایسے رشتہ دار کو کی مالی مدد کرنا یا اس کو دیکھ کر مسکرانا جس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتا ہے تو اب آپ کے لیے زیادہ افضل وہ صدقہ ہے کہ آپ اس شخص کو دے، اس رشتہ دار کو دے جس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ رشتہ داری کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو مت بھولو، تمہاری دنیا بھی انہی سے بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی انہی سے بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خونی رشتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔